إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ حضرات محترم، انسان ہمیشہ اس بات کا متمنی تو رہا ہے کہ وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں امن و امان ہو، وہ ایک اطمینان کی زندگی بسر کرے، لیکن معاشرے کے امن و امان کے لیے جو قوانین اللہ نے مرتب کیے ہیں یہ اس پہ عمل کرنے میں ہمیشہ تردد کا شکار رہا ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ معاشرے کے اندر امن تبھی قائم رہ سکتا ہے اگر مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے۔ اگر مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ ملے تو اس معاشرے میں کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ نہ تو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ مطمئن ہوگا، اس کے دل میں ہوگا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس کا بدلہ نہیں مل رہا، پھر وہ بھی ظلم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب ظالم کو اس کے ظلم کی یا مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملے گی تو وہ اور دلیر ہوگا جرم کرنے پہ۔ تو اللہ رب العزت نے صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ اس سے پہلے سیدنا عیسیٰ، اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی جو کتابیں عطا فرمائی تھی ان میں یہی قوانین تھے۔ آج وہ لوگ انسانی حقوق کے نام پہ مسلمانوں پہ بہتان ترازی لگاتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں جو ہے ظالمانہ ہیں، جبکہ یہی سزائیں تورات کے اندر بھی تھی، انجیل کے اندر بھی تھی۔ انہوں نے بھی روگردانی کی اور اللہ کے عذاب، اللہ کی پھٹکار کے مستحق بنے۔ جو آیات آپ سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ اہل تورات کو یہ کہہ رہے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں پہلے تو یہ انہوں نے ہیلا کیا کہ عورت کے بدلے مرد نہیں قتل کیا جائے گا، حالانکہ عورت کی بھی ایک جان ہے، مرد کی بھی جان ہے۔ تو جو قتل کرے گا، عورت مرد کو قتل کرے یا مرد عورت کو قتل کرے یا مرد مرد کو کرے یا عورت عورت کو کرے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، کافر کے مقابلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کی قیمت اور ایک کافر کی قیمت برابر نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کی اطاعت میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں العین بالعین،
اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے۔ والانف بالانف، ناک کاٹتا ہے تو اس کی بھی کاٹی جائے۔ والاذن بالاذن، کان کاٹتا ہے تو کان کو کاٹا جائے گا۔ والسن بالسن، دانت توڑتا ہے تو اس کے مقابلے میں دانت ہی توڑے جائیں گے۔ اور یہاں بھی امت اسلام کے اندر بعض لوگوں نے تعویلات کی ہے، اگر وہ تیز دھار آلے سے قتل کرے گا تو وہ اس کی تو سزا ہے، اگر وہ کند آلے سے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا نہیں، یعنی پانی میں ڈبو کے مار دیتا ہے، اس کا گلا دبا کے مار دیتا ہے، برف کے ساتھ لگا کے مار دیتا ہے تو اس پہ اس کی سزا نہیں ہے، پتھر سے مار دیتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو یہ سزا دی تھی کہ اس نے ایک بچے کو پتھر مار کے اس کے سر کو کچل کے قتل کیا، تو نبی کریم نے اس کے سر کو بھی کچلا تھا۔ تو اس لیے یہ جو بہانے بازیاں ہیں یہی معاشرے کے اندر انتشار اور افتراق کا سبب بنتی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کے فروغ کے لیے کام کرنا تھا، جنہوں نے لوگوں کو اللہ رب العزت کے احکامات نے بتانے تھے، وہی ہیلے کرنے شروع ہو گئے، یہود میں بھی، عیسائیوں نے بھی، اور آج امت اسلام میں بھی۔ تو اللہ رب العزت، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح ایک عالم دین ایسا کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ہمارے ملک کے دو بہت بڑے عالم دین، وہ اسلامی بینکاری کے نام پہ جو پاکستان میں فراڈ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اگر وہاں انویسٹمنٹ کر کے اس کا نفع کھاتا ہے تو وہ جائز ہے اس کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پیسہ اسٹیٹ بینک میں جا کے اس پہ سود لے کے وہ پیسہ واپس ریٹرن کیا جاتا ہے، تو جائز کس طرح ہو گیا؟ تو ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے دین کو برباد کیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے تم پر لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، جس طرح کا کوئی زخم کسی کو کرے گا اسی طرح کا اسے زخم دیا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے، وہ کہے کہ میں نے معاف کیا جی، میں بدلہ نہیں لیتا، تو قیامت کے دن اللہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے یہ اپنے احکامات اتارے ہیں نا، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے نظام عدل جہاں ان سزاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ کی نظروں میں یہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو یہود کو کہا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور پھر عیسیٰ بن مریم انہی آثار، انہی قدموں پہ چلے، مصدقاً لما بین یدیہ من التورات، وہ تصدیق کرتے تھے ان سے پہلے جو تورات میں نازل ہوا۔ یعنی یہود نے جن باتوں کو چھپایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں کی تصدیق کی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے قرآن تورات کے اندر۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، پھر ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، وہ تو انجیل جو ہے وہ تصدیق کرتی تھی جو اس سے پہلے تورات میں نازل ہوا، وَھدًى،
وموعظۃ للمتقین، اس میں ہدایت اور نصیحت تھی متقین کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ جو انجیل کے حامل ہیں یعنی عیسائی، وہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ اب یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہود جو آج انسانی حقوق کے نام پہ ان سزاؤں کو دوسروں پہ بھی ختم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں، اور یہی عیسائی جو ان سزاؤں کو، جبکہ اللہ نے ان کی کتابوں میں بھی یہ سزائیں اسی طرح نازل کی تھی، تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، آج اگر اسلام ان باتوں کا اعلان کرتا ہے تو ان ملکوں پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ آپ ان سزاؤں کو نافذ نہیں کر سکتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کا حکم، اللہ کی حد کو دنیا میں نافذ کیا جائے نا، صرف ایک، وہ 40 دن رحمت کی بارش برستے رہے نا، وہ اس بارش سے بہتر ہے کہ اس پہ اللہ کی برکتیں اس معاشرے پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنی برکتوں کو ختم کر رہے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو نافذ نہ کر کے ہمارا معاشرہ انتشار اور افتراق کا شکار ہے، بلکہ ہر شخص اس بات پہ پریشان ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اپنی اصل پہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو اور ارباب اختیار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ایک باامن معاشرہ بنا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔